چلے آئیے آپ مکے میں، میری امان ہے آپ کو۔ حضور نے پھر پیغام بھیجا ہے، یوں نہیں میں اگر داخل ہوا فوراً ہی کسی نے حملہ کر دیا، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، تم آ کر لے کر جاؤ مجھے۔ تو وہ اپنے 6 جوان بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکے سے باہر آیا ہے اور حضور کو لے کر گیا ہے، اور مکے میں اعلان کرتا گیا ہے محمد میری امان میں نے امان۔ اب یہ ان کی ٹرائبل لائف تھی، ایک شخص نے امان دے دی، امان ہے۔ اور یہی گویا کہ بقیہ جو 2 برس یا 2.25 برس جو گزرے ہیں مکے کے اندر، گویا کہ پہلے اگر کوئی امان تھی دنیاوی، اصل امان تو اللہ کی ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں پہلے 10 برس امان رہی ہے تو وہ ابو طالب کی، اور بعد کے یہ جو 2 برس ہے، 2.25 یا 2.5 برس جتنے بھی ہیں، ان میں اگر امان تھی تو وہ مطعم بن عدی کی تھی۔ اب چلیے، یہ ہوئے وہ کہ جو بخیل بھی نہیں تھے، نہ ابو طالب نہ مطعم بن عدی، شریف انسان، لیکن یہ کہ تصدق بالحسنہ پر آ کر ناکام ہو گئے، کذب بالحسنہ کے جرم کے مرتکب ہو گئے، محروم ہو گئے۔ اس میں ایک درجہ اور نیچے آئیے، 2 میں انسان پورا ہے، تیسرے میں تاخیر ہو گئی، تصدیق بالحسنہ فوراً نہیں ہوئی، وقت لگا، یہ ایک درجہ نیچے آ گیا۔ اور اس درجے پر فائز ہیں حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، 6 برس گزرے ہیں، صدق بالحسنہ میں 6 سال کی تاخیر ہے، لیکن بخل بھی نہیں تھا نہ حمزہ میں نہ عمر میں۔ اور اسی طریقے سے شجاعت اور حمیت اور مروت، یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مرتبہ شہادت پر فائز ہیں، دونوں شخصیتیں، بلند ترین مثالیں جو ہیں وہ حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے مقابل میں نوٹ کیجئے، ابو جہل ہے جو رہ گیا، پہلی چیز اس میں تھی، بخیل نہیں تھا، پہلی بات پوری تھی، لیکن دوسرے مرحلے پر آ کر وہ ناکام ہو گیا، وہ ہے ابو جہل۔ اور اگر کہیں وہ ایمان لے آتا، جیسے میں نے کہا ابو طالب اور مطعم بن عدی ایمان لے آتے، صدیقین میں سے ہوتے، ابو جہل ایمان لے آتا تو شہداء میں سے ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ترازو کے اندر ایسا تولا ہے برابر، ایک پلڑے میں ڈالا ہے حضرت عمر کو اور ایک میں ڈالا ہے ابو جہل کو۔ اے اللہ، عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ اب قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا حضرت عمر کو، وہ عمر ابن الخطاب سے عمر فاروق بن گئے۔ یہی قرآن فال اگر ہوتا تو ابو جہل جو ہے وہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے بہادری، شجاعت یہ اس میں تھی۔ اسی طریقے سے بخل نہیں، اس نے، میں نے بارہا آپ کو سنایا، اس نے کہا یہ کہ بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے غلام ہو جائیں۔ یہ ہے تیسرا بلکہ چوتھا مرحلہ۔ اب آئیے سب سے نیچے تحت الثری میں، کل خیر سے خالی، بخیل بھی اور بزدل بھی اور تعصب بھی، ہٹ دھرمی بھی، تکبر بھی، حسد بھی، ساری برائیاں جمع۔ اس کے لیے 2 نام نوٹ کر لیجئے، ابو لہب، بدترین انسان، یہی وجہ پوری سورت اس شخص کے نام سے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور اس کے ساتھ بریکٹ کر لیجئے ولید بن مغیرہ، وہ شخص جس پر اللہ کا غضب سورہ نون میں بھی بھڑکا ہے، فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ وہی ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، بخیل انسان۔ وہی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مدثر میں ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ یہ ہے آخری کردار، بدترین کردار، ابو لہب اور ولید بن مغیرہ۔ آخری بات اس میں نوٹ کر لیجئے، اگر یہ ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ بدترین منافق ہوتے،
جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ایمان تو لے آیا، بظاہر مسلمان ہے، لیکن بدترین منافق ہوتے اگر یہ ایمان لے آتے۔ یہ ہے میرا حاصل مطالعہ شخصیتوں کا، مخالفین، معاندین، محرومین، موافقین، مومنین جو آئے ان کے بھی درجات ہیں، صدیقیت کا اور مقام ہے، شہادت کا اور رتبہ ہے، عام صالحین اور ہیں۔ اسی طریقے سے مخالفین میں یا یہ کہ جو محروم رہ گئے، محرومین میں تو ابو طالب اور مطعم بن عدی بھی ہے، محرومین میں پھر ابو جہل بھی ہے، اس سے زیادہ شقی ہے، اور ان میں اشقا جو ہے وہ ابو لہب ہے، امیہ ابن خلف ہے، اسے بہت سے میں نے تو چند نام دیے ہیں آپ کو، ولید بن مغیرہ ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتے ابو طالب اور مطعم بن عدی وہ صدیقین میں ہوتے، ابو جہل ایمان لے آتا وہ شہداء میں ہوتا، اور یہ بدبخت کہیں ایمان لے آتا تو منافقین میں سے ہوتے۔ تو یہ ہے شخصیتوں کا پہچاننا اور کردار اور جو کیریکٹرز ہیں مختلف، جیسے کہ حضور نے فرمایا الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، بڑی پیاری حدیث ہے۔ انسان معدنیات کی طرح ہیں، جو تم میں جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہوئے۔ لوہے کی اور ہے، صاف کر لیجئے، لوہا ہی بنے گا نا، وہ کوئی سونا یا چاندی تو نہیں بن جائے گا۔ سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا، چاندی کی اور ہے، صاف کریں گے چاندی بن جائے گی۔ تو الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، ایک حدیث میں یہ دو الفاظ اور آئے ہیں، جب ان میں تفقہ پیدا ہو جائے، حقیقت کو پہچان لیں، تصدیق بالحسنی کر لیں، تو جو وہاں بہتر تھے وہی یہاں بہتر۔ ابو طالب اور مطعم بن عدی ایمان لے آتے صدیقین میں ہوتے، ابو جہل ایمان لے آتا شہداء میں ہو، حضرت عمر حمزہ کے ہم رتبہ ہوتا، اگر یہ بدبخت ایمان لے آتے تو منافقین میں سے ہوتے۔ چلیے آگے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اور ماں یہاں دونوں معنی دیتا ہے، ماء نافیہ بھی، نہیں فائدہ پہنچائے گا اسے اس کا مال، یا کیا پہنچائے گا فائدہ اسے اس کا مال، ماء نافیہ اور ماء استفہامیہ، لیکن استفہام انکاری، کیا فائدہ پہنچائے گا یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بظاہر سوال ہے جب اصل میں نفی کرنی مقصود ہے، تو ماء نافیہ یا استفہامیہ ہے تو استفہام انکاری، کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا اسے اس کا مال۔ اصل شے وہی ہے نا، بخل، وہ مال جو اس نے جمع کیا، الذی جمع مالا وعددہ، اب صرف اس ایک شے کو لے رہے ہیں، باقی چیزیں چھوڑ دی، جو جڑ کی بات ہے اس کو پکڑو، وہ جڑ تو ہے اعطاء، اور اعطاء کے مقابلے میں بخل، اور بخل کا نتیجہ ہے مال جمع کرنا، الذی جمع مالا وعددہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ تردی جو ہے ردی کہتے ہیں کوئی شے جو ہلاک ہو جائے، تردی باب تفاعل ہے، ہلاک ہو جائے گا، اور ایک یہ کہ تردی اس معنی میں ہے کہ بلندی سے گر جانا، جیسے متردیہ سورۃ المائدہ میں جہاں حرام جانور جو ہے ان کا بیان آیا ہے، کوئی جانور بلندی سے گر کر مر جائے، والنتیحہ کوئی جانور دوسرے کو سینگ مار دے اس سے مر جائے، تو یہ بھی سب مردار کے حکم میں ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ تو اس طرح متردیہ جبکہ اس کو گرایا جائے گا، جبکہ یہ گرایا جائے گا یا تو جہنم کے گڑھے میں اور یا قبر کے گڑھے میں، مال کام نہیں آئے گا۔ ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ ہلاک ہوگا جہنم میں گر کر یا ہلاک ہو کر اور قبر میں اتارا جائے گا تو کوئی مال اسے فائدہ نہیں دے گا، وہ تو یہاں رہ جائے گا، مال تو پچھلوں کا ہے۔ ان علینا للہدی، اب یہ وہ قانون ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، نوٹ کیجئے، اس پر حکمت قرآنی کا بہت اہم اصول ہے۔ اللہ اپنی ایک ذمہ داری کو بیان ہم پر ذمہ داری ہے راہ سجھا دینے کی، یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ ہر انسان پر کسی نہ کسی وقت انکشاف حق ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ پر ایک حقیقت منکشف ہو گئی ہے، اللہ جانتا ہے، اب آپ اعراض کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، بس یہاں سے اپنی شامت آپ نے خود بلا لی۔ اب آپ کے اندر وہ حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی استعداد بھی کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ سلب ہو جائے گی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جب حقیقت کا انکشاف ہو، عافیت اس میں ہے، فوراً تصدیق کرو، صدق بالحسنى، بات مان لو، کوئی مصلحت
کوئی خوف، کوئی اپنے مفاد، کوئی چیز، کوئی اپنا تکبر، کوئی تعصب جو ہے اگر راستے میں آ گیا تو گویا کہ تم نے ہلاکت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیا۔ ہاں راہ سجا دینا ہمارے ذمے ہے، ان علینا للہدی۔ یہ بھی نوٹ کیجئے اب سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ وہ بنیادی افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے جن میں یہ ہدایت بھی شامل ہے۔ اللہ نے ہر شے کو ہدایت دی ہے، حیوانات کو دی ہے، نباتات کو دی ہے، ان جمادات کو دی ہے، انسانوں کے اندر بھی جبلی ہدایت بھی ہے، اور حق کا انکشاف بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان پر ایک مرحلہ ضرور آتا ہے کہ کر دیتا، اس لیے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ انا علینا، ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ تو ہم پورا کر دیں گے۔ انا علینا للہدی، ایک دفعہ تو کھول دیں گے کہ حقیقت یہ ہے۔ اب اس سے اعراض کرے انسان یا اسے قبول کرے، صدق بالحسنی پر عمل کرے یا کذب بالحسنی کا ارتکاب کرے، یہ اس کا چوائس ہے، his own free choice۔ ان علینا للہدی۔ اور یہ بات بھی یہاں نوٹ کر لیجئے، میں سورۃ الدہر سے ایک مضمون کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، نیکی کی بھی بدی کی بھی، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ جو کہا گیا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہاں بھی بہت سے لوگوں نے ترجمہ یہ کر دیا ہم نے تو دونوں راستوں کی اسے سوجھ دے دی ہے۔ ہدایت کا لفظ نہیں آئے گا بدی کے لیے، ہدایت اللہ خیر ہی کے لیے دیتا ہے، بھلائی ہی کے لیے دیتا ہے۔ السبیل کہا ہے، دو راستے نہیں کہا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، ہم نے سیدھا راستہ اس پر کھول دیا ہے، ہم نے حقیقت کو منکشف کر دیا ہے۔ البتہ اب اس کا چوائس ہے اما شاکرا و اما کفورا۔ اسی طرح ہدیناہ النجدین میں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی کی راہ دونوں کی ہم نے اسے ہدایت اور سوجھ دے دی ہے، یہ بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نجدین سے مراد جو سلف میں بھی رائے موجود ہے، ماں کی دو چھاتیاں جن سے کہ ایک بچہ جبلی طور پر سیکھ کر آتا ہے، گویا کہ اسے ٹرین کیا گیا ہے ماں کے پیٹ ہی میں کہ تمہاری غذا، تمہاری خوراک جو ہے وہ تمہاری ماں کی چھاتیوں میں ہے، جانا اور فوراً منہ میں لے کر اور اسے چوسنا اور تمہیں غذا مل جائے گی۔ بلکہ میں نے مثال دی تھی، بکری کا وہ بچہ نو مولود، اس کی ٹانگیں بھی ابھی کانپ رہی ہیں، اسے کھڑا نہیں ہو رہا اپنی ٹانگوں کے اوپر، لیکن لپکتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف، کہیں سے سیکھ کر آیا۔ ہدیناہ النجدین، تو اس کے لیے لفظ ہدایت وہاں آیا ہے، بدی کے لیے ہدایت کبھی نہیں، یہ لفظ نہیں۔ یہ لفظ اتنا اونچا ہے کہ بدی کے لیے یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال ہی میرے نزدیک اس لفظ کی توہین ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ذمے ہے، حق کا منکشف کر دینا ہمارے ذمے ہے، حجت ہم قائم کر دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ آگے اما شاکرا و اما کفورا، صدق بالحسنی یا کذب بالحسنی، یہ انسان کا اختیار ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارا ہی اختیار ہے آخرت میں بھی اور دنیا کا بھی، یعنی یہ کہ چوائس تو ہمارا ہے لیکن تم ہمارے قابو سے باہر نہیں ہے، دنیا میں بھی نہ آخرت میں۔ تم چوز کرو گے نیکی کا راستہ، لیکن ہماری توفیق اور تیسیر کے بغیر نیکی کے راستے پہ چل نہیں سکو گے۔ تم چوز کرو گے بدی کا راستہ، تم ارادہ کرو گے چوری کرنے کا، کر نہیں سکو گے جب تک کہ ہمارا اذن نہ ہو جائے۔ ہم قادر ہیں، ہماری قدرت محیط ہے اس پوری کائنات کو، یہاں پتہ تک بھی ہمارے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو وہ آخرت ہو یا دنیا، یہ دونوں ہمارے کنٹرول سے کوئی ان میں سے باہر نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَنَا، لنا جو ہے یہ ملکیت کے لیے بھی لام آیا ہے اور اس کا اختیار مطلق بھی ہمارے پاس ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے، ڈرا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، وارن کر دیا ہے جو بھڑکتی ہے۔ یہ جو لظا آیا ہے سورہ معارج میں، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہنم کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ کہیں اسے سعیر سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں اس کو حمیم سے تعبیر کیا گیا ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ کہیں جہنم کا لفظ ہے، جہیم ہے، کہیں لظا ہے۔ لظا کہتے ہیں بالکل روشن انگارے، چمکدار انگارے۔ ایک آگ وہ ہے جس کے اوپر کچھ راکھ آ گئی ہے وہ نظر نہیں آ رہے، دمکتے ہوئے انگارے، بھڑکتی ہوئی آگ، وہ لظا ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے اس صورت کے مضامین کی مناسبت سے
کہ یہ جہنم کا بدترین حصہ ہے، اس لیے کہ اشقا کا لفظ آ رہا ہے، نہیں جھونکا جائے گا اس میں مگر جو سب سے زیادہ شقی ہے۔ یہ میں ابھی وضاحت کروں گا کیوں اشقا کا لفظ یہاں آیا ہے۔ ان لنا للآخرۃ والاولی فانذرتکم نارا تلظی، میں نے خبردار کر دیا ہے، تم مجھے بلیم نہیں کر سکو گے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا، وار نہیں کیا گیا۔ فانذرتکم نارا تلظی، وہ جو بھڑک رہی ہے آگ، جس کے دمکتے ہوئے انگارے، لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہی جو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں نے یہاں سے وہی جو چور دروازے نکالتے ہیں اپنے فسق و فجور کے لیے کہ جی جہنم میں تو صرف اشقا جائے گا، یہ کم شقی جہنم میں نہیں جائیں گے، آیت ہے یہاں تو اشقا جائے گا، صرف بدبخت ہی جائے گا۔ گویا کہ اگر میری وہ وضاحت بھی سامنے ہو تو ابو لہب اور ولید بن مغیرہ تو جائے گا، ابو جہل تو نہیں جائے گا، پھر چلیے ابو جہل بھی چلا گیا تو اور تو نہیں جائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ جہنم کے طبقات ہیں، یہاں اشقا کے حوالے سے نارن تلظی، جہنم کا وہ طبقہ جس کے اندر صرف تمازت نہیں ہے، صرف حدت نہیں ہے، صرف تپش نہیں ہے، بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور جیسے لیونگ سنڈرز جنہیں آپ کہتے ہیں، جس کے انگارے وہ دہکتے ہوئے ہوں گے۔